بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیرت مند پاکستانیوں، آج میں فلسطین کے اوپر بات کروں گا کہ جو وہاں پہ اتنے عرصے سے جو ظلم ہو رہا ہے، ابھی سیز فائر ہوا تھا 7 دنوں کا، پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو انہوں نے جو حملہ کیا اس میں تقریباً 150 بندہ شہید ہو گیا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں اپنے تمام مسلم ممالک سے کہ کیا بس وہ صرف مذمتی بیان کرنے جوگے رہ گئے ہیں؟ کیا انہیں صرف مذمتی بیان دینے ہیں؟ جس طرح امریکہ ان کی ایڈ دے رہا ہے 16 بلین ڈالر کی، 16 ارب ڈالر، تو کیا ہم نہیں دے سکتے ان کو؟ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بولا ہے کہ اگر پاکستان ان کو ایک میسج دے کہ آپ فلسطین کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر حملے رک جائیں گے اگر پاکستان ان کو خبردار کر دے۔ کیا ہم لوگ یہاں پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ امت کیا ہے؟ امت یہی ہے کہ اس مسلمان کا درد میرا درد، اس مسلمان بھائی کی مصیبت ہماری مصیبت۔ آج ہم کن چیزوں پہ جکڑے ہوئے ہیں؟ ایک انٹرسٹ پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ جی ہمارا انٹرسٹ بند ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ، ہمارے وہاں پہ تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، تو یہ اس میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اسماعیل ہانیہ نے بولا کہ جی آپ ہمیں 10% اسلحہ دے دیں، ہم آپ کو اگلا جمعہ کے آپ کو فلسطین آزاد کر کے دکھائیں گے، 10% اسلحہ دے دیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی تو آپ ہمیں اسلحہ ہی دے دیں۔ وہاں پہ میں ایک فلسطین بندے کا بیان سن رہا تھا، اس نے بولا کہ جی آپ نہ ہمیں کوئی کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کمبل بیڈ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں اسلحہ ہی دے دیں۔ ادھر تو کوئی اسلحہ دینے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو یوکرین کو تو اسلحہ لگاتار دے رہے تھے رشیا کی جنگ میں، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں دے سکتے ہم اسلحہ؟ تو میں اس پہ چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں فلسطین کے لیے۔ تو دوسری بات، 2 اسٹیٹ سولوشن سننے میں آتا ہے، یہاں پہ وزیر بہت لوگ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں۔ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے وہ ایک کرپٹ سوچ ہے۔ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے۔ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے وہ قائد اعظم کا غدار ہے۔ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے وہ فلسطین کا غدار ہے۔ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے وہ مسجد اقصی کا غدار ہے۔ تو پھر ہم بحیثیت مسلمان کیوں اس طرح 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں؟ ایک ناجائز قبضہ آپ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کیا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو بھی ایک اسٹیٹ مان رہے اور ایک فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ مان رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ایک ناجائز قبضہ اسٹیٹ ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا تھا۔ برٹن نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مختلف یہودی ملکوں سے مختلف یہودیوں کو وہاں سے لائے تھے، فلسطین میں بٹھایا تھا، وہاں پہ ان کی جگہ قبضہ کی گئی اور اس طرح ایک اسٹیٹ بن گئی۔ یہ چکر ہوا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بھرپور آواز اٹھائیں، اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں۔ پھر آ گیا شفا ہاسپٹل کی بات کہ وہاں پہ جب سیز فائر ہوا، ایک امن ہوا 7 دن کا، کہ آپ لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوا کہ وہ امن ان کے وہاں پہ آ گیا؟ کتنی بے شرمی سے آپ نے وہاں شفا ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا کہ وہاں پہ کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک دن میں آپ نے 200 بندے کو شہید کر دیے۔ ذرا آپ اپنی فیملی میں سے ذرا ایک بندے کو کٹ آف کریں تو پھر آپ سوچیں کتنی قیامت آ جاتی ہے گھر میں اگر ایک بندے کو آپ کٹ آف کر دیں۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہوا تھا، کوفیوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ صرف ایک وجہ سے، یزید کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ان کو پتا تھا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہونے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ آج پاکستان کس سے ڈر ہے؟ کس سے ڈر ہے؟ اگر ایک انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اگر پاکستان بنے تو ہمیں صرف ڈر لگنا چاہیے اللہ سے، نہ کہ امریکہ سے، نہ کہ انٹرسٹ آف کانفلکٹ سے، نہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہماری مدد کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے۔ تو دوسرا جی، اسرائیلی منسٹر کہتا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہمیں وقت آنے پر ہم وہاں پہ نیوکلیر بم ماریں گے۔ کہ اتنی نوبت آ گئی ہے کہ ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم ان کی مدد ہی نہیں کر سکتے بالکل بھی وہاں پہ۔ اب یہاں پہ ہم پیسے بھی نہیں بھیج سکتے ان کو کہ ان کی تھوڑی بہت مدد ہو جائے، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوری لگا دیا لائن ایک، تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ نیوکلیر بم برسائیں گے۔ ایک تم ناجائز قبضہ اسٹیٹ بنا کے اور انہی کے اوپر ہی تم بم برسا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ بے شرمی کی انتہا ہے۔ آخری بات میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ فلسطین میں ایک شہری تھا، دادا تھا ایک فیملی کا، وہاں پہ اس کے تمام پوتے پوتیاں بچے، اس کے بیٹے، وہاں پہ اس نے کیا کہا؟ وہ ساروں کی میتوں کو دیکھ کے رو پڑا اور اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جب تم جاؤ اپنے نبی سے ملو تو ان سے صرف ایک گلہ کرنا کہ تمام مسلم حکمران ایک خاموش تماشائی بنے رہے۔
کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے پیچھے رہ کے پیچھے، اور وہاں پہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی، ہم صرف اللہ اللہ پکارتے رہے اور کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور آواز اٹھائیں اور فلسطین کے لیے خاص کر، اور ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ فلسطین کو ان کے حقوق ملیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔